کھجور لے کے وہ سحری اور افطاری کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو کیا نقصان ہو سکتا ہے اور حکیموں کو کیا مشورہ دیں گے؟ کہ جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، ہارٹ پالپیٹیشن ہوگی، بلڈ پریشر کا مسئلہ بنے گا، اور جو میٹابولزم ہے ان کا وہ ایشوز کا بن سکتا ہے. آپ نے بات کی ہے نیم حکیم کی. نیم حکیم کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو اپنے ہی پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو چیزیں ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرنا خاص طور پہ حاملہ خواتین کو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. اچھا، حاملہ خواتین کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گی؟ حاملہ خواتین نے اگر روزہ رکھنا ہو تو ان کے لیے ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے جو ہے آپ ان کو ہدایت کریں گے؟ دیکھیں، جو یہ ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے. جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں، جو فیٹس بن رہا ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، ان کو پراپر جو ہے نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی پراپر گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے. جب ان کو پراپر نیوٹریشن ہی نہیں ملے گی تو ظاہر سی بات ہے پھر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں بچوں میں، ٹھیک ہے، ان کی پھر پراپر گروتھ اور ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. اب جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں کچھ خواتین میں. تو وہ خواتین اگر اپنا روزہ اسکپ کر کے بعد میں بھی ان کو ادا کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں. لیکن اگر کچھ خواتین ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، تو وہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ وہ ایک تو پراپر اپنی مانیٹرنگ کروائیں، ڈاکٹر سے کنسلٹیشن لازمی کریں، پھر وہ ڈائٹیشین سے بھی اپنی پراپر ڈائٹ. اب دیکھیں، ایک حاملہ خواتین ہے نا، اس کو اور بھی بہت زیادہ ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ساتھ ساتھ. تو ان کی ہم نے پوری لائف سٹائل اور وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے پھر ہم نے ان کا پراپر ڈائٹ پلان سیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ کنسلٹیشن لازمی. پھر وہی بات آ گئی کہ جو لوگ نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ آپ لوگوں کے ایک تو ڈائٹ پلان جو ہے بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کی فیسز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو جو لوگ نہیں پہنچ پاتے، غریب ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کیا؟ دیکھیں، کچھ ڈیزیزز یا کچھ سچویشنز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اس میں ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو ٹاپک ہے، پہلے والے ٹاپک میں نے ایکسپلین کر دیا، ڈائٹ سے بتا دی، لیکن یہ ٹاپک اتنا سینسٹیو ہے کہ اس میں کمپلیکیشنز اتنی. اب میں کوئی ڈائٹری گائیڈ لائنس دے دوں، ٹھیک ہے، اب اس کو ساتھ میں کچھ اور کمپلیکیشنز ہیں، وہ مجھے فالو کرتے ہوئے ڈائٹ فالو کر لے، تو پھر اس کو وہ دوسرا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرنا خاص طور پہ حاملہ خواتین کو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. اچھا، ایک جو مشہور مقولہ ہے کہ نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان. اور یہ جو حکیم ہوتے ہیں، انہوں نے مختلف قسم کی مشروبات بنائی ہوتی ہیں، مختلف قسم کے قہوے بنائے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ آپ یہ پئیں اور آپ کا ویٹ جو ہے وہ پہلے عشرے میں ہی جو ہے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کا 5 کلو 10 کلو جو ہے ویٹ لاس ہو گیا. اور کچھ لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں اور ان کا ایک قہوہ پیتے ہیں، ساتھ میں ایگ یا کھجور لے کے وہ سحری اور افطاری کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو کیا نقصان ہو سکتا ہے اور حکیموں کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے حکیم، جو رسپانسیبل حکیم ہوتے ہیں نا، جن کے پاس پراپر انہوں نے اسٹڈیز کی ہوتی ہیں، ان کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں، کوالیفائی ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی اس طرح کی بات ایک تو نہیں کرتے کہ اتنے دن میں اتنا وزن کم ہو جائے گا. سیکنڈ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈائٹیشین یا نیوٹریشنسٹ ہے وہ بھی اس طرح کی بات لوگوں کو ریکمینڈ نہیں کرتا جو رسپانسیبل ڈائٹیشین ہے. لیکن کچھ لوگ اس طرح کے ہیں، جس طرح ابھی نیم حکیم کی آپ نے اگزامپل دیا، کچھ نیم حکیم اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھائی میری ڈرنک ہے، ڈیٹاکس ڈرنک ہے، یا کوئی بھی اپنا قہوہ بتا دیتے ہیں کہ اس کو استعمال کریں تو آپ کا جو وزن ہے وہ کم ہو جائے گا. اب اس سے وزن فار ایگزامپل اگر آپ کا کم ہو بھی رہا ہے، ایٹ اے ٹائم آپ اس سے اپنا وزن کم کر رہے ہیں، لیکن بعد میں جب آپ ان ڈرنکس کو چھوڑیں گے تو آپ کا ویٹ اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے، جو جتنا ویٹ آپ کا پہلے تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے جو ڈیٹاکس ڈرنکس آپ یوز کر رہے ہیں وہ نیم حکیم نے تو آپ کو بتا دی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ڈرنکس میں کچھ اس طرح کے انگریڈینٹس ہوں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کو کیا کیا آپ کی باڈی کے اندر چل رہا ہے، یا آپ لوگوں نے کیا آپ کی باڈی کو کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ اس کے الٹی وہ چیزیں اپنی قہوے کے اندر ایڈ کر کے لے رہے ہیں. تو وہی چیز آ جاتی ہے کہ جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، ہارٹ پالپیٹیشن ہوگی، بلڈ پریشر کا مسئلہ بنے گا، اور جو میٹابولزم ہے ان کا وہ ایشوز کا بن سکتا ہے. لیکن ان کا تو بڑا دعویٰ ہوتا ہے کہ آپ ہمارا جو قہوہ ہے یا ہماری جو بھی چیزیں آپ یوز کریں تو آپ کا 10 دن میں 10 کلو وزن ختم ہو جائے گا. میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں، جب یوٹیوب پہ سرچ کر رہا ہوتا ہوں، چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو وہاں پہ تھمبنیل آئی ہوتی ہے کہ 10 دن میں 10 کلو وزن کم. تو آپ تو کہہ رہی ہیں کہ ایک ہفتے میں آدھا کلو یا 1 کلو وزن کم کرنا چاہیے. بالکل، وہ بھی انسان کی باڈی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کی فزیکل ایکٹیویٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے ان کو کتنا وزن کم کروانا ہے. ہم ڈائریکٹ یہ تو میں نے آپ کو ایک سائنٹیفکلی بات بتائی ہے. اور یہ جو حکیم ہے نا، اب یہ دیکھیں جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں یا کوئی بھی رینڈملی انسان کسی کی ویڈیو دیکھ کے اس پہ اپنا ہی کوئی پوائنٹ دے کے اس پہ ویڈیو بنا دیتا ہے. اب لوگ بھی، ہماری عوام بھی کچھ اس طرح کی ہے، وہ جو شارٹ نسخے ہوتے ہیں اس کو اپلائی کرنا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے. تو نیم حکیم کی جو جیسے آپ نے بات کی ہے، ان کو یہی میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اس طرح کی لوگوں کو چیزیں
ریکمینڈ کریں گے تو لوگوں کے لیے بھی نقصان ہے، جب ان کو نہ تو ڈائٹ کا ڈی پتہ ہے، نہ نیوٹریشن کا این پتہ ہے، اور نہ ہی حکیم کا ایج پتہ ہے. آپ بڑا دعویٰ کر رہی ہیں. ہاں جی، تو نہیں یہ میں نیم حکیم کی بات کر رہی ہوں. حکیم لوبی آپ کے پیچھے پڑ سکتی ہے. نہیں حکیم ایک ہوتا ہے، حکیم رسپانسبل حکیم کی میں بات کر رہی ہوں، وہ کبھی بھی اس طرح کی چیزیں ریکمینڈ نہیں کرتا. آپ نے بات کی ہے نیم حکیم کی. نیم حکیم کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو اپنے ہی پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو چیزیں ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. تو ان کو میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو ریکمینڈ نہ کریں جس کی وجہ سے ان کو بعد میں نقصان ہو. ایٹ اے ٹائم تو ان کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن بعد میں ان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے.